آپ کو بتائیں کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف پی ٹی آئی کارکنوں کا احتجاج۔ فیض آباد چوک پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکن آمنے سامنے، پولیس کی مظاہرین پر شیلنگ، کارکنوں کا پتھراؤ۔ پولیس نے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ اسی بارے مزید جانیں کہ اپنے نمائندے قمر المنور سے۔ جی قمر، اس وقت بتائیے گا کہ فیض آباد کی کیا صورتحال ہے اور جو کارکن حراست میں لیے گئے ہیں ان کے بارے میں پولیس کا کیا کہنا ہے؟ جی، راولپنڈی سے آنے والے جو راستے ہیں ان کو مکمل طور پر ان مظاہرین نے بند کیا تھا۔ اس کے بعد جب انہوں نے اسلام آباد داخل ہونے کی کوشش کی اور پولیس پر پتھراؤ کیا، جس کے بعد پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شدید شیلنگ کی ہے۔ ابھی جو ایک دفعہ پہلے مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد پنڈی والی سائڈ سے دوبارہ سے مظاہرین جو ہے وہ اکٹھے ہو کر جو پل کے نیچے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اس کے بعد دوبارہ سے پتھراؤ کا سلسلہ جو تھا وہ شروع ہوا، اور اب پولیس جو ہے وہ شدید شیلنگ کر رہی ہے۔ جس جگہ پر بس اڈے واقع ہیں وہاں سے بھی بڑی تعداد میں مظاہرین جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہاں پر بھی شیلنگ کی گئی ہے۔ اسلام آباد پولیس رینجرز اور ایف سی کی نفری جو ہے وہ یہاں پر پہنچی اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد کی حدود میں ان مظاہرین کو کسی بھی طرح داخل ہونے کی کوشش نہ کرنے دیں، کیونکہ جو راستہ ہے اگر اسلام آباد کی طرف جانے والے راستوں پہ یہ آ جاتے تو اس کے بعد ان کو روکنا مشکل ہوگا۔ اسی وجہ سے جو راولپنڈی سے آنے والے جو ٹھیک ہے قمر، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف پی ٹی آئی کارکنوں کا یہ احتجاج ہے۔ فیض آباد چوک پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکن آمنے سامنے ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جا رہی ہے۔ کارکنوں کا بھی پتھراؤ ہے پولیس کی جانب، اور پولیس نے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ تو یہ اس وقت اسلام آباد فیضا چوک کے یہ مناظر ہے جہاں پر پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے ہیں۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف پی ٹی آئی کارکنوں کا یہ احتجاج ہے۔ فیض آباد چوک پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکن آمنے سامنے ہیں۔ پولیس کی مظاہرین پر شیلنگ جاری ہے، جبکہ کارکنوں کا بھی اس وقت پتھراؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس نے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ تو کل عمران خان پر جو فائرنگ ہوئی تھی اس کے بعد یہ احتجاج کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے، اور فیض آباد چوک پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکن اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ ایک جانب سے شیلنگ کی جا رہی ہے اور دوسری جانب سے پتھراؤ کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ دوبارہ اس بارے جانیں گے اپنے نمائندے قمر سے۔ جی قمر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیض آباد کے قریب جس جگہ پر یہ سنگم بنتا ہے وہاں پر ان مظاہرین نے اسلام آباد داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس کے بعد شدید شیلنگ کا سامنا ہے ان مظاہرین کو، اور ان کو آگے بڑھنے جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا تھا۔ ہم جتنے بھی یہاں پر موجود پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے ان کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا اور اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی۔ آج یہ ریلی جو تھی یہ لیاقت باغ سے شروع ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اور اس کے بعد جو کسی بھی جگہ ان کو نہیں روکا گیا۔ جب یہ سنگم پر پہنچے جو اسلام آباد کو جانے والا راستہ ہے وہاں پر ان کارکنان کی جانب سے شدید پتھراؤ کیا گیا، اور پولیس نے سینکڑوں شیل جو ہے ابھی تک فائر کر دیے ہیں، اور مظاہرین کو ایک دفعہ ڈسپرس کر دیا گیا تھا۔ تمام مظاہرین جو تھے وہ یہاں سے منتشر ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد ٹولیوں کی صورت میں اکٹھے ہونا شروع ہوئے، اور اب دوبارہ سے بڑی تعداد میں کارکنان جو تھے وہ فیض آباد برج کے نیچے آئے اور وہاں سے دوبارہ پتھراؤ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، اور اب پولیس نے جو ہے دوبارہ سے شیلنگ جو ہے وہ شروع کر دی، اور ان مظاہرین کو یہاں سے منتشر کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو پنڈی والی سائڈ پر جو ہے وہ دھکیل دیا جائے، کیونکہ بڑی تعداد میں کارکنان جو ہیں وہ اب یہاں پر اکٹھے ہو چکے ہیں، اور پولیس اور جو مظاہرین ہیں ان کے درمیان یہ تصادم کا سلسلہ جو ہے 1 گھنٹے سے جاری ہے۔ اب مظاہرین جو ہیں وہ دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور پولیس پر پتھراؤ کر رہے ہیں، تاہم پولیس نے اب دوبارہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ سنبھال لی ہے۔ اس میں اسلام آباد پولیس، ایف سی اور رینجرز کے اہلکار جو ہیں وہ شامل ہیں، اور ان تمام لوگوں کو جو یہاں پر مظاہرین ہیں ان کو روکنے کے لیے جو ہے نفری کو تعینات کیا گیا ہے۔ جو اسلام آباد سے آنے والے ٹریفک ہے اس کو اب ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پتھراؤ کی وجہ سے گاڑیوں کے شیشے ٹوٹنے کا خدشہ تھا۔ اسی وجہ سے اب یہاں پر چاروں اطراف سے آنے والی جو ٹریفک ہے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں کارکنان جو ہیں وہ راولپنڈی والی سائڈ سے آتے ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پولیس شیلنگ کرتی ہے تو وہ وہاں سے ڈسپرس ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد دوبارہ سے ٹولیوں کی صورت میں اکٹھے ہوتے ہیں اور دوبارہ سے ٹائر جلا کر انہوں نے آگ لگا دی ہے مین جو فیض آباد روڈ ہے اس کے اوپر، اور بڑی تعداد میں کارکنان جو ہیں وہ دوبارہ اکٹھے ہو کے پولیس پر جو ہے پتھراؤ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کی نفری جو ہے ان کے بعد اب ایف سی کی نفری جو ہے ان کو فرنٹ لایا گیا، اور ان کو یہ کہا گیا کہ وہ شیلنگ کے عمل کو جو ہے دوبارہ دہرائیں، کیونکہ یہ جتنے بھی کارکنان یہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر یہ مظاہرین اسلام آباد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو نکالنا جو ہے وہ مشکل ہوگا۔
अभी इस्लामाबाद के अंदर 4 मकामात पर जो है वो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो वो कर रहे हैं। तरनौल में भी एक एहतजाज संगजानी के मुकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कर रहे हैं। बाराकाऊ में भी एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन तमाम सबसे बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान का इज्तिमा है वो अभी फैजाबाद पुल के नीचे है, और फैजाबाद पुल बंद होने की वजह से चारों इतराफ का, क्योंकि ये एक जंक्शन है, आने और जाने वाली ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है, इसी वजह से तमाम रास्ते जो हैं वो अब ब्लॉक हो चुके हैं। ये इस्लामाबाद में मुख्तलिफ ऑफिसेज और छुट्टी का टाइम था, इसी वजह से रश बहुत ज्यादा था, लेकिन अब तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। मुजाहिरीन ने झाड़ियां, टायर और इस तरह की लकड़ियां लाकर मेन रोड के ऊपर आग लगा दी है। के 4 मकामात से एहतजाज किया जा रहा है, इन कारकुनों को क्या कोई लीड कर रहा है या खुद ये बाहर निकले हैं? और जो हिरासत में लिया गया है जिन कारकुनों को, उस हवाले से पुलिस क्या कह रही है? जी बिल्कुल, जिस जगह पर ये एहतजाज चल रहा था यहाँ पर कॉल दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है मकामी फयाजुल हसन चौहान, उनकी जानिब से, लेकिन वो रहनुमा जो है वो हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। ये अनगाइडेड मॉब हमें नजर आ रहा है जिनकी जानिब से पथराव किया जा रहा है यहाँ पर एफसी की नफरी के ऊपर, और उसके बाद एफसी जो है वो शेलिंग करके उनको यहाँ से भगा रही है। लेकिन क्योंकि ये मुख्तलिफ गलियों से भी आते हैं लोग और इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होने के बाद फैजाबाद जो है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। पुलिस ने एक मरतबा रोड को जो है वो खुलवा भी दिया था। जो लोग इनमें से गिरफ्तार हुए हैं उनकी तादाद जो है 10 बताई जा रही है कि ये 10 मुजाहिरीन थे जिनको अब इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और थाना I-9 में जो है अभी मुंतकिल किया। पुलिस की जानिब से अब दोबारा से शेलिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, और इन लोगों को यहाँ से भगाने के लिए शदीद शेलिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है, ताकि ये जितने भी लोग जो यहाँ पर पथराव कर रहे हैं इनको यहाँ से हटाया जा सके। जी ठीक है, तो हालात इस वक्त काफी खराब हैं। मंसूर सती आपके पास आएंगे, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं और इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? बिल्कुल, मैं इससे मौजूद हूँ फैजाबाद में, जहाँ पे रावलपिंडी की मकामी क़यादत, जिसमें लाल हवेली के जो शेख राशिद शफीक हैं, उनकी क़यादत में एक एहतजाजी रैली जो है वो फैजाबाद की तरफ आई थी। और इसी तरह जो फयाजुल हसन चौहान हैं, उनकी भी कॉल पर जो कारकुनान हैं वो ये फैजाबाद पहुंचे थे। पहले इन्होंने सारों ने जो है वो शमशाबाद के करीब जमा हुए, और जमा होने के बाद एक बड़े एहतजाजी रैली की शक्ल इख्तियार की, और रामली रोड को दोनों तरफ ट्रैफिक को ब्लॉक करते हुए इन्होंने मार्च किया फैजाबाद की तरफ। और जैसे ये फैजाबाद के इंटरचेंज के पास पहुंचे, तो क्योंकि आगे जो है वो एफसी और इस्लामाबाद पुलिस मौजूद थी, तो उन्होंने इन पर बदतरीन शेलिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ये दोबारा वापसी की तरफ आए। अभी एक दफा फिर जो है वो शेलिंग शुरू हो चुकी है। जो कारकुनान है, जो मुख्तलिफ पहले जब शेल बरसाए जाते हैं तो वो लेफ्ट राइट हो जाते हैं और वहां से भागते हैं, तो उसके बाद वो पीछे आते हैं, और पीछे आने के बाद एक दफा जब इनका शेलिंग का जो सिलसिला रुकता है तो दोबारा वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये काफी हंगामा रही। मैदान जंग जो है वो अभी यहाँ पे बन चुका है। धुएं के बादल ही बादल हैं, आंसू गैस के बदतरीन जो है वो शेल बरसाए जा रहे हैं। एक तरफ जो PTI के कारकुनान हैं और दूसरी तरफ जो है वो बाकी पुलिस